السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم. رواه الامام الهمام الاحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 15 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے اور آپ کے یہاں کوٹ کیسرانی ضلع توسو شریف میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اسلام میں یہ مقام اور مرتبہ ہے جیسے انسان کے جسم میں دل ہے. جسم کا کوئی عضو کٹ جائے تو انسان معذور ہو جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر دل کٹ جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عقائد میں وہ عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے کا انکار کر دیا جائے تو بندے کے اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آج ماشاءاللہ ابھی حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہ آپ کو پاکستان کے چاروں صوبوں کے چاروں ہیڈ کوارٹرز کی کانفرنسز کے بارے میں بات ارشاد فرما رہے تھے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگ جلسہ برائے جلسہ کرنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ جلسہ برائے مقصد کے قائل ہیں. آپ اتنی دور دراز سے اتنا جمع غفیر کی شکل میں بیٹھے ہیں، ان تمام حضرات نے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہے، تو مجھے بتائیں اگر ہم صرف بیان سنیں، وہ کہتے ہیں نا خوردن نشستن برخاستن، کھانا پینا آنا اور اٹھ جانا، اگر یہ ہو تو پھر مقصد نہ ہوا. مقصد یہ ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد ہر وہ آدمی جو یہاں پہلے آیا تھا اب ختم نبوت کی پالیسی کا ذہن لے کر اٹھے. ہر وہ بندہ جو اس جلسے میں شریک کار تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پھریلا لہرانے کی نیت سے اٹھے اور وہ دلائل کی دنیا میں خود کو دلیل کا بادشاہ سمجھ کے اٹھے تاکہ وہ جب گھر جائے اس سے گھر والے پوچھیں، وہ دکان پہ جائے اس کے تاجر بھائی پوچھیں، وہ اسکول یا مدرسے میں جائے اس کے کولیگز پوچھیں، وہ کسی اور فیلڈ میں جائے تو اس کے ساتھی پوچھیں کہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے، تو وہ یہ بتا پائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جلسہ سننے گیا تھا، میں نے ختم نبوت پہ یہ دلیل سنی، ختم نبوت پہ یہ دلیل سنی، ختم نبوت پہ یہ دلیل سنی. عقیدہ ختم نبوت کے دلائل میں ازبر کر چکا ہوں. میرے دوستو تب تو فائدہ ہے. اگر یہ بات نہیں ہے اور ایسے ہی بندہ بات کر کے اٹھ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں جس شخصیت کے شہر اور علاقے میں بیٹھا ہوں، دنیا آج بھی
دلائل کی دنیا میں اس کے مانے ہوئے لوہے کو مانتی ہے۔ شیخ العرب والعجم سیدی و مرشدی، میں نے بچپن میں پہلی بیعت انہی کے ہاتھ پہ کی تھی۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ، آج آپ توسا شریف کے ایریا میں بیٹھ کر ایک بات یہاں طے کر لیں، جیسے دلیل کی دنیا میں توسوی کا نام حرف آخر ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کے دلائل یاد کرنے میں ہمارے نوجوان بھی ایسے بن جائیں۔ ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم یہ بات کہہ پائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت کیا ہیں۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف علماء کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نہیں ہے، یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ہے، ہر کلمہ گو کا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر محب امتی کا ہے۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں ازبر بٹھا لے، میں نبوت کی ختم نبوت کا محافظ بن کے زندگی گزاروں۔ ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں میں مجمع سے آپ کے ہاتھ کھڑے کروا رہا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے، ختم نبوت کا کام کرو گے، ختم نبوت کے پیغام کو پہنچاؤ گے، ختم نبوت کے پیغام کے لیے تن من دھن کی قربانی دینی پڑی دو گے، اپنے میدانوں میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے بات کرنی پڑی کرو گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں جس آیت کو پڑھ رہا تھا اس آیت کی تفسیر و تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے سورت نمبر 22 سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ توسا کے غیوروں، میں آپ کی غیرت پر دستک دیتے ہوئے اس آیت کی تشریح پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں پہلا لفظ اتارا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ آیت اس وقت اتری جب رسول اللہ کے فرزند نے انتقال فرمایا، حضور پاک کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، تو جو رسول اللہ کے دشمن تھے ان کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ گئی، وہ کہنے لگے ہم نے ان کی مخالفت کی تھی، ہم نے ان کی خلاف میں پوری تحریک چلائی تھی، یہ اپنے مذہب، ایمان، عقیدہ، نظریہ، موقف کو پھیلا رہا ہے، اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا مشن آگے نہیں چلے گا۔ یہ اس وقت آیت اتری، رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے۔ آگے جملہ ہوتا حضور عورتوں میں ابا ہے، کیونکہ پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ بنات رسول اللہ ہے، حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو آیت بظاہر یوں ہوتی مردوں میں کسی کے ابا نہیں، کیونکہ بیٹے ابھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچے، پہلے فوت ہو گئے، پر بیٹیاں عورت کی عمر کو پہنچی، بیٹیاں صاحبۃ الاولاد بنی، بیٹیاں میرڈ بنی، بیٹیوں کی شادی ہوئی، رسول اللہ کو بیٹیوں کے ذریعے رب نے نواسوں کا تحفہ دیا، نواسیوں کا تحفہ دیا۔ تو پھر آیت بظاہر یوں ہوتی حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، پر عورتوں میں تو ابا ہے، پر قرآن نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، پر اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کیا یہ میں پیش کرنے لگا ہوں، میں رکا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بٹھا سکوں کہ بھائی یوں کیوں نہیں ہے کہ مردوں میں تو والد، مردوں کے والد نہیں ہیں، اور
پر اس طرح نہیں ہے. فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. تو ایک طرف ابوت، ابو ہونے کی نفی ہے، دوسری طرف نبوت، نبی ہونے کا اس بات ہے. ابا کا نبوت سے تعلق کیا ہے؟ ابوت کو نبوت سے نسبت کیا ہے؟ اللہ نے والد کی بات کر کے نبی کی بات کی ہے. وجہ کیا؟ وجہ آپ کی خدمت میں رکھوں، آپ کی توجہ رہے گی. توجہ میرے دوستوں، بڑی ایزی، بڑی آسان، بڑی ہی دلچسپ وجہ ہے. آیت کو سمجھنا ہو، بیک گراؤنڈ سمجھو، آیت کو سمجھنا ہو، پس منظر سمجھو، آیت کو سمجھنا ہو، ان معروضی حالات کو سمجھو. جس وقت یہ آیت اتری حالات کیا تھے، معاملات کیا تھے، بات کیا چل رہی تھی بھائیو؟ بات یہ تھی حضور کے بیٹے فوت ہوئے، کافروں نے شادمانی، کافروں نے خوشی کے شادمانے بجائے. آیت اتری، اب سمجھنا آسان ہو گیا. اللہ نے کافر کو اس کی سوچ کے مطابق جواب دیا. اے کافر، تیری سوچ یہ ہے حضور پاک کا بیٹا ہوتا، حضور کے مشن کو، حضور کے کاز کو، حضور کے دین کو، حضور کی نبوت کو، حضور کی رسالت کو، حضور پاک کے اس مذہب کو لے کر آگے چلتا. کیونکہ بیٹا باپ کا پروردہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے، بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، تو وہ باپ کے مشن کو لے کر آگے چلتا ہے. تم یہ کہتے ہو حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں، خوش ہو گئے تاکہ بیٹا اس کی بات کو لے کر آگے نہیں چلے گا اور اپنی خوشیوں پر چھری پھیر دے. ولیکن رسول اللہ، یہ تو رب کا رسول ہے. اور بیٹے ہوتے، 2 ہوتے، 4 ہوتے، 10 ہوتے، 15، 20 ہوتے، کتنے ہوتے، ایک وقت آتا بیٹے چلے جاتے. نانا، یہ ابوت کی نفی، نبوت کا اس بات ہے. اب بیٹے نہیں ہیں، امتی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، مؤمن ہیں، بیٹے نہیں ہیں، مسلم ہیں، بیٹے نہیں ہیں، کلمہ گو ہے. یہ ولیکن رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. اس کے مشن کو امت لے کر، اس کے مشن کو کلمہ گو لے کر آگے چلیں گے. تمہاری خوشیوں پر پانی پھرے گا. ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. صرف بیٹے مشن کو لے کر نہیں چلیں گے، امتی اس کے کاز کو لے کر دنیا کے کونے کونے. میرے دوستوں توجہ رکھنا، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ بیٹے نہیں تو مشن کیسے آگے جائے گا، اولاد نرینہ نہیں تو ان کا کاز آگے کیسے پھیلے گا. جی نہیں، یہ تو اللہ کا رسول ہے. رسول جو ہے وہ امت کا بمنزلہ والد ہے اور امت بمنزلہ بیٹے کے ہے. تبھی فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد. امت نبیوں کا نبی امت کا والد ہوتا ہے. تو پتہ چلا حضور پاک دین میں اصل ہیں، کلمہ گو دین میں نسل ہیں. اگر جسمانی نسل نہیں، اسلامی نسل ہے. جسمانی نسل نہیں، روحانی نسل ہے. جسمانی نسل نہیں، کلمہ گو نسل ہے. جسمانی نسل نہیں تو پھر امتی نسل ہے. اس کے مشن کو لے کر قیامت تک چلیں گے. اب توجہ رکھنا، توجہ بیٹا، جزاکم اللہ. سوال اٹھتا ہے، میں بھائی کے نعرے کی قدر کرتا ہوں، میں نے نعرہ جان بوجھ کے چھڑوایا. میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، میں نعرہ چاہوں، میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں. وکیل سناٹا چاہتے ہوں، کہتے ہیں دلائل. اس لیے آپ ذہن میں رکھیں بات اور ذہن میں بٹھا کر جائیں. ہو سکتا ہے نعرے میں بات اڑ جائے، آپ اس کو سبق سمجھ کر سنیے تاکہ ہم آگے بتا سکیں. آپ پوچھیں گے مولانا ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن جو اگلا جملہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کا پچھلی آیت کے جملوں سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، سیاق اور سباق کا آپس میں جوڑ کیا ہے. ہاں یہ بھی کافر کی ایک ذہن میں اٹھنے والے
سوال کا جواب ہے. اسے علماء نحات نحویوں کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر. کیا معنی؟ چلتے ہوئے درمیان کلام میں اعتراض پیدا ہو، سوال نقل کیے بغیر جواب دو، دفع دخل مقدر، چھپے اعتراض کا جواب، ہڈن کوسچن کا آنسر. اس بنیاد پہ جواب دے رہا ہوں ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ آیت گویا آئے اور کافر سمجھے کہ رسول ہیں، ہو سکتا ہے مکہ کا مشرک یہودی کے پاس جائے، پوچھے رسول کب تک رہتا ہے، وہ بتائے یہودی ہمارے نبی حضرت موسیٰ تھے وہ چلے گئے، حضرت یوشع بن نون آئے وہ چلے گئے، اور نبی آئے. چلتے چلتے نبوت پھر چلتی رہتی ہے. پھر یہ عیسائیوں کے پاس جائیں، انجیل والے کہہ دیں حضرت عیسیٰ تھے وہ چلے گئے، تو مشرک کہے گا، حضور کا دشمن کہے گا، حضور کا مخالف اعتراض کرے گا اچھا ٹھیک ہے مردوں میں کسی کے ابا نہیں، رسول ہیں، ان کی رسالت کی بات مان کے امت آگے چلے گی. لیکن کب تک؟ رسول کے بعد تو نیا رسول آتا ہے، رسول کے بعد تو نیا پیغمبر آتا ہے، نبی کے بعد تو دوسرا نبی آتا ہے. پچھلی شریعت منسوخ، پچھلی حکم منسوخ. ایک وقت آئے گا حضور پاک کے بعد بھی اگر اور رسول آ گیا حضور کی رسالت منسوخ. کافر کہے گا کسی موقع پہ جا کے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ حضور کا مشن آگے نہیں چل رہا، نیا رسول آیا. رب نے کافر کے اس ذہنیت پہ تردید کرتے ہوئے فرمایا جی نہیں، وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، قیامت تو آئے گی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تو آئے گی نئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت تو آئے گی نیا دین نہیں آئے گا، قیامت تو آئے گی نیا مذہب نہیں آئے گا. قیامت تک محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہے. وخاتم النبیین، قیامت تک ان کی نبوت و رسالت موجود، قیامت تک ان کا دین موجود، قیامت تک ان کی شریعت. اس کے بعد نہ نیا نبی ہے نہ نئی شریعت. اور میں کہتا ہوں سنو، کوئی دشمن ختم نبوت ہو، کوئی مخالف ختم نبوت ہو، تجھے مر کے بھی چین نہیں ملے گا. یاد رکھنا، تو قبر میں بھی جائے تو پہلا سوال اگر توحید کا ہے، دوسرا سوال میرے پاس پیغمبر کا ہے. بس وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اس آیت کی شرح میں علامہ اس شعر کے شروحات کو پیش کرتے ہوئے ورفعنا لک ذکرک کی آیت کی شرح میں علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف میں سورۃ علم نشرح کے تحت لکھا کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسالت معاف کو یوں فرمایا تھا کہ رب کریم نے آپ کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا کیونکہ فضل العرش محمود وہذا محمد، اللہ کا نام محمود ہے، آپ کا نام محمد ہے. اپنے نام سے آپ کا نام نکالا، کیوں کہ آپ کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا. جہاں تک خدائی ہوگی وہیں تک مصطفی. اور پھر مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صرف اذان تک نہیں، اقامت تک نہیں، نماز تک نہیں، خطبات تک نہیں، دنیا میں سارے معاملات تک نہیں، قبر میں بھی جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ. تو وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ لفظ علیما تنوین تنکیر ڈالی، اسے انگلش میں کہتے ہیں کامن سینٹینس، عمومی جملہ. کیا معنی؟ یہ پراپر نہیں ہے، کامن ناؤن پراپر نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. نکرہ عموم پہ دلالت کرتے ہیں، مولوی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ مولویوں کا لفظ ہے. میں عوامی لفظ فرماتا ہوں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اے کافر تو تیرا دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا کتنے تک نہ چلا جائے، جو تمہارے ذہنوں میں خیالات اٹھتے ہیں رب ان سب کو جانتا ہے. تم کہاں تک مخالفت کرو گے؟ تم کہاں تک رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے لڑ کے اپنی
عاقبت کو برباد کرو گے لوگوں، اپنی عاقبت کو درست کرو اور رسول اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو۔ یہ ہے وہ کان اللہ بکل شیء علیما کے علم کا معاملہ۔ اور سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا یہ دلیل بھی یاد ہے، اور پھر اس دلیل پر میرے اکابر کی علمی جنگ جو قومی اسمبلی میں لڑی گئی ہے اس کو بھی یاد ہے۔ میرے دوستو، اگر اپنے استقبال کی خوبصورتی، اپنے مستقبل کا پیار اور محبت والا زمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی ماضی کو یاد رکھو، اپنا ماضی نہ بھلانا۔ ہمارے اکابر کا روشن ماضی ہے۔ میں آج 15 ستمبر میں بیٹھا ہوں، آج سے 8 دن پہلے 7 ستمبر کا دن گزرا ہے۔ 7 ستمبر 2023 آج سے 8 دن پہلے گزرا۔ اس وقت 49 سال 49 ایئرز پورے ہو رہے تھے۔ 7 ستمبر 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی کے قانون، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ آج سے 50 سال پہلے کے معاملات کیا تھے؟ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس چیز کے خوشی میں جلسے ہو رہے ہیں اور ریلیز ہو رہی ہیں اور جلوسز ہیں اور کانفرنسز ہیں اور سیمینارز ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ آؤ میں آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتا ہوں۔ توجہ ہے؟ جواب نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ آپ تھک گئے ہیں تو وضو نہیں؟ چلو وہ جملہ چھوڑیں، دعا کر لو۔ وضو ٹوٹتا تو ختم نبوت کا بیان سن کے کسی مخالف کا آپ کا معاملہ کیا؟ توجہ ہے؟ جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں کہوں گا نا ہاتھ کھڑا کرو تو ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا، اب دیکھتے ہیں کون ہاتھ کھڑا کرے۔ اب جس کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاک اللہ۔ اب توجہ رکھو۔ 22 مئی 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اب تو 3 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کیوں نہ شمالی علاقہ جات کا وزٹ کیا جائے تاکہ ہم وہاں جائیں۔ ناران کاغان کالام مالم جبا سوات بھبوسر توپ اس ایریاز کو دیکھیں۔ 1 ہفتہ کے لیے چلے گئے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے قادیانیوں نے جناب نگر موجودہ پرانا ربا اسٹیشن پہ غیر قانونی طریقے سے گاڑی رکوائی۔ وہاں پر اسٹیشن نہیں تھا ریل گاڑی کا، رکوائی کیونکہ اسٹیشن کمانڈر، اس ریلوے کا اسٹیشن کمانڈر وہ مرزائی تھا، رکوا دی گئی۔ کیوں؟ ڈنڈوں اور سوٹوں سے لیس مرزائی گنڈے، خدام احمدیہ کے ارکان، یہ جو مرزائیوں کی دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے ارکان نے ایک بات کا بدلہ لینا تھا۔ اور بھائی بدلہ کیا ہے؟ کہا یہی گاڑی پہ اسٹوڈنٹ جا رہے تھے، جاتے ہوئے ہم نے انہیں مرزا قادیانی کے جھوٹے نبی ہونے کی بات پیش کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا نا ہم تو اسے جھوٹا مانتے ہیں، ہم تو حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو قادیانی اتنے تن تنا کے پھرتے تھے کہ مرزا کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتے، تو انہوں نے ان طالب علموں کو مارا، اسٹوڈنٹس کو مارا، لہو لہان کیا، ان بیچاروں پہ تشدد کیا۔ اور پھر یہ بات صرف اسٹوڈنٹس تک نہیں رہی، نشتر میڈیکل کالج ملتان تک نہیں رہی، پھر یہ آگ کی چنگاری پورے ملک میں پھیلی، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، کراچی کے سمندر کے ساحلوں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک تمام عاشقان رسول کے جذبات بڑک اٹھے۔ اس وقت یہ بات چلی کہ اس وقت مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنائی جائے۔ تمام علماء کرام اکٹھے ہوئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اکٹھے ہوئے۔ ایک قیادت باہر روڈوں پر قیادت کر رہی تھی، ایک قیادت قومی اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو اٹھا رہی تھی۔ روڈوں پر قیادت سید زادہ محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں پوری امت کے تمام مسالک یک زبان ہو کے کہہ رہے تھے فرما گئے یہ ہاتھی لا نبی باتی۔ اور پھر قومی اسمبلی کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، یہ سارے پورے کے پورے MNAs، مولانا غلام غوث حسقی رحمہ اللہ،
اللہ، اسی طرح باقی جملہ حضرات قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں قومی اسمبلی میں یہ تحریک چلائے ہوئے تھے. 2 ماہ تحریک چلی اور پھر وہ دن آیا جس کی خوشی ہم 7 ستمبر کو مناتے ہیں. ان 2 ماہ میں کیا ہوا میں چند جھلکیاں دیتا ہوں. جب قادیانی ملک میں دندناتے پھر رہے ہوں اس وقت اسمبلی میں ان کے لیے بات کر رہا، بہت بڑی بات تھی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے قومی پوری قیادت کے ساتھ اس وقت کے جناب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات کی اور انہیں اپلیکیشن دی. انہوں نے اپلیکیشن وصول کی تو وہ کہنے لگے میرے پاس بھی ایک درخواست آئی ہے. کہا وہ کیا؟ کہیں آپ پڑھ لیں. وہ درخواست تھی کہ قادیانیوں کی جرت دیکھے. انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا کہ یک طرفہ فیصلہ نہ کرنا، ہمیں بلاؤ، ہم ان کو بتائیں گے مرزا کیسا نبی. یہ لکھ کر جرت دیکھے انہیں. تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے یوں پڑھی نا اور پھر نورانی میاں صاحب کو پڑھائی اور پروفیسر غفور احمد کو. سب نے پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کو آنکھوں میں اشارہ کیا تو مفتی صاحب نے کہا جناب وزیر اعظم ہم تو قادیانیوں کو پاکستان کی چوک اور چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کے دراز سے نکل. وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اس دن کے لیے تو مجھے میری ماں نے دودھ پلایا تھا. بلاؤ. اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ جب کفر آپ کے پاس چل کے آئے تو ہم یہاں بیٹھ کے 2-2 4-4 کر لیں گے. بہت اچھا. پھر قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی بنایا گیا کیونکہ غیر منتخب بندہ تو اندر نہیں آ سکتا نا گفتگو کے لیے. تو خصوصی کمیٹی بنائی تاکہ قادیانی بھی آئیں. اور پھر اس وقت کے مسلمان قیادت کا دیانتدارانہ رویہ دیکھ اللہ اکبر. فرمان لگے جناب وزیر اعظم صاحب قادیانیوں کے 2 گروپ ہیں، ایک قادیانی ہے ایک لاہوری ہیں، دونوں کو بلاؤ. کہیں ایسا نہ ہو مرزا ناصر قادیانیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے آ جائے تو ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ کہہ دے میں لاہوری گروپ کا تھا مجھے کیوں نہیں بلایا. کہیں اسے بھی بلا. دونوں کو بلایا. اس پر 96 گھنٹے بحث ہوئی ہے، 28 اجلاس ہوئے. آپ پڑھ لینا قومی اسمبلی کی کارروائی. حضرت مولانا دامت برکاتہم ابھی گفتگو فرما رہے تھے ان کی مرتب کردہ ہے اور اس میں ایک لفظ بھی ہم نے اپنا نہیں لکھا. جو قومی اسمبلی میں تحریر ہوا وہ سب لکھا. اگر وہاں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا 1 منٹ میری بات سنو اور آگے نہیں کہا تو وہ بھی لکھا، چاہے وہ آدھا جملہ کیوں نہ، سب لکھا. اور جب ابھی 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو جمعیت علماء اسلام نے اس وقت عدالت عالیہ میں یہ درخواست دائر کہ کوئی سیکریٹ سے سیکریٹ بات کیوں نہ ہو. قانون پاکستان ہے کہ 50 سال سے زائد وہ سیکریٹ نہیں رہ سکتا. تو اب تو اتنے سال گزر رہے ہیں لہٰذا اس کو پبلک کیا گیا اور اس کو پبلک کیا گیا. چھپی. اچھا جب چھپ گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں قادیانی آئے ہیں، ایک بات ہوئی ہے. اٹارنی جنرل بات کر رہے ہیں، مفتی محمود صاحب بات کر رہے ہیں، مولانا غلام غوث بھی کر رہے ہیں، نورانی میاں صاحب کر رہے ہیں، پروفیسر غفور احمد کی بات ہے، مرزا طاہر کی بات ہے، ان کے لاہوری گروپ کے سربراہ کی بات ہے. ایک باتیں چل رہی ہیں. اور جب قادیانی آئے توسا کے غیورو اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، سنو. ماتھے پر کلمے کی پٹی، پگڑی، کرتا، سفید لباس، اوپر جبہ، حمائل شریف لٹکایا ہوا، یوں آئے اللہ کا نام آئے تو ہاتھ باندھ کے کہے جل جلالہ، اور حضور پاک کا نام آئے تو جھوم کے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے آج بھی یاد اپنے والد مکرم کا جملہ. ہمارے علاقے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نفر اللہ مرکزہ گزرے حضرت مدنی کے شاگرد، ان کے دفتر میں جامعہ نعمانیہ کے اندر علماء جمع تھے. بات چل رہی تھی کہ مفتی محمود کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. تو باتوں میں بات آئی
کہ وہ بات یاد ہے آپ کو مفتی محمود صاحب کی؟ تو ان سارے علماء نے وہ بات کی جو میں نے سنی کہ بزرگ فرمانے لگے کہ مفتی صاحب جب یہاں آئے تو ہمیں کہنے لگے اے حضور کی ختم نبوت کا واسطہ وہاں اجلاس چل رہا ہے، اللہ کے لیے دعائیں کرو۔ اسمبلی کے اکثر لوگوں کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، کہیں وہ قادیانی حضور کے دشمن کا لباس دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ ڈی اے خان تشریف لائے تھے، مرزا قادیانی کی احمدیہ پاکٹ بک لے، ہمارے بزرگ گزرے ہیں ڈی اے خان میں، حضرت عظیم مجاہد صاحب، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ اس نے دیا تھا جو حوالہ وہاں کاری ثابت ہو گیا اور حضرت نے وہاں حوالہ پیش فرمایا۔ جب مرزائی کہنے لگے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، جب ساری باتیں آئیں تو یہی آیت مرزائیوں نے پیش کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وخاتم النبیین۔ اس پہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اس میں لفظ وخاتم النبیین، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا بھی معنی مہر ہے، تو ختمہ کا معنی مہر ہے، خاتم النبیین کا معنی حضور پاک مہر لگانے والے نبی ہیں، گویا اس نے مرزے پہ مہر لگائی اور مرزا نبی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں جو پوزیسو سینٹینس ہے نا، جسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، وخاتم النبیین، تو وہ جمع کی طرف اضافت ہے، پلورل، سنگولر نہیں ہے، واحد نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، نبیوں پر مہر لگانے، کہتے جی ہاں۔ تو کہا اگر یہی بات ہے تو پھر 1400 سال میں تو تمہیں ایک ہی ملا ہے، تو پھر آیت خاتم النبیین نہیں بنے گی، خاتم النبی بنے گی، جو خلاف ہے، قرآنی اسلوب کے خلاف۔ اور دوسرا جواب کہ خاتم النبیین کا مطلب مہر لگانا ہے، آخری نہیں ہے، تو یہ آیت نہ مرزا طاہر، مرزا ناصر نہ تیرے باپ پہ اتری ہے، نہ مفتی محمود کے والد خلیفہ صدیق پہ اتری ہے، یہ آیت اتری اللہ کے رسول پہ۔ اس کے آئی وٹنس لاؤ، چشمدید گواہ لاؤ، ان سے پوچھو اس آیت کا مطلب حضور نے کیا بتایا، پوچھو جن کے سامنے آیت اتری۔ اب تو مرزا قادیانی کی اولاد کے چہرے پر صرف 12 نہیں بجے، پہلے پونے 12، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30، پوری گھڑی بج گئی، چھوٹی موٹی نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا میرے باپ دادے پہ آیت نہیں اتری، نہ تیرے باپ دادے پہ۔ آؤ مسند البزار پیش فرمائے، حضرت ابو ہریرہ اس آیت کے آئی وٹنس، پیغمبر کی شریعت کے چشمدید گواہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نقل فرماتے بہت سے آئی وٹنس تھے کہ جب آیت اتری حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کو۔ اس پر تو ذلیل ہوئے۔ پھر مرزا قادیانی کی ذریت پر مفتی صاحب نے جلتی پہ تیل کہا، یوں عبارت اٹھائی احمدیہ پاکٹ بک کی اور کہ اسمبلی کے لوگوں، مرزے کے لیے تم ابھی حوالہ سن چکے ہو، وہ حوالہ مولانا غلام محمد ہزاروی رحمہ اللہ کا تھا۔ پتہ ہے وہ حوالہ کیا ہے؟ وہ حوالہ ہے محضر نامہ۔ وہ محضر نامہ کیا ہے؟ حضرت مولانا غلام محمد ہزاروی رحمہ اللہ، میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں، بفا ہزارہ کی سرزمین پر، اللہ کی قسم حیرانگی ہوتی ہے کہ اس بوڑھے شیخ نے مرزائیت کو لڑکارا کیسے۔ ایسے تو ان کا بیٹا زین العابدین فوت ہو گیا، انہیں فرمایا جنازے میں کوئی اور چلا جائے، میں نے مرزائی سے مناظرے کے لیے جانا ہے، میں بیٹے کا جنازہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ فرض کفایہ ہے، حضور پاک کا دفاع نہیں چھوڑ سکتا، وہ فرض عین۔ اکلوتا بیٹا غلام محمد ہزاروی کا زین العابدین طلبتا فوت ہوا، ایسے تو نہیں۔ تو مولانا ہزاروی نے محضر نامہ پیش کیا تھا اور مرزا قادیانی کی گالیاں پیش کی کہ مرزا اپنی کتاب میں کتنی گالیاں دیتا ہے۔ مولانا ہزاروی فرماتے رات کو میرے دماغ میں خیال آیا کہ صبح تو نے معذر نامہ پیش کرنا ہے تو ترتیب کوئی اور رکھ۔ فرمایا کیا؟ تو ترتیب پیش کی، الف با تا ثا جیم ہا، الف سے کتنی گالیاں، با سے کتنی، تا سے کتنی، پورے کیپٹل ورڈ لکھے، ان سب سے مرزے نے کتنی گالیاں دی ہیں اسے معذر نامہ بنا کے پیش کر دیا۔ اور پھر لوگوں کو کہا کہ ہم نے نبی لا لعانا ولا فحاشا، نبی لانتے اس طرح بھی نہیں کرتا اور نبی گالیاں بھی نہیں دیتا۔ اے مرزا نبی ہے کہ مندیاں دی مشین لگا بیٹھے، یہ نبی ہے؟ یہ جب پیش کیا تو پور مفتی صاحب نے آخری چوٹ ماری اور فرمایا لوگوں مجھے آخری بات بتا، جتنے MNAs بیٹھے ہوئے
جتنے حکومتی وزراء بیٹھے ہو، کیبنٹ کے ارکان بیٹھے ہو، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بیٹھے ہو، لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بیٹھے ہو، بتاؤ تمہاری مان تمہیں حلال زیادہ چل رہی تھی یا حرام زیادہ؟ چونک گیا قومی اسمبلی کا پورا حال. فرمایا ناراض نہ ہونا، عبارت ہی کچھ ایسی ہے، میرا لفظ نہیں ہے. مجھے پوچھنا پڑا تم سے کہ تمہاری ماں نے تمہیں حلال جنا تھا یا تمہارے والدین سے دھوکہ، تمہارے والد سے دھوکہ کیا تھا، حرام زیادہ جنا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ مرزے کی کتاب ہے، مرزا بکواس کرتا ہے. کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا. فرمایا جو بندہ مسلمان ہے، حلال زیادہ ہے، وہ مرزے کو نبی مانتا ہے. جس کی ماں نے حرام کاری کی ہے وہ مرزے کو نبی نہیں مانتا. فرمایا یہ مرزا ناصر ابن مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی بیٹھا ہے، پوچھو اس سے، عبادت اس کی رہو، حوالہ اس کا رہو، کتاب مرزے کی رہو، چھاپی نہ ہو. مفتی محمود اپنی موت لکھ دے. اور فرمایا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر یہ انکار کرتا ہے تو آپ ابھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو کال کیجیے. وہ اس وقت چنیوٹ کے اے سی کو کال کرے اور چنیوٹ کے علاقے ربوہ میں جا کے ربوہ بک ڈپو سے قادیانیوں کی یہ کتاب منگوائے. اگر یہ حوالہ نہ ہو تو مفتی محمود کو پھانسی لگا دے. بول مرزائی کی نسل، یہ تیرے دادے نے لکھا یا نہیں لکھا؟ اور اسمبلی کے لوگوں تم بتاؤ تمہاری ماں نے تمہیں حلال جنا ہے یا حرام؟ یہ وہ وقت تھا جب فیصلہ کن بات لکھی جا رہی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم پھر یوں ذلیل اور خوار ہو کر یہ نکلے وہاں سے. اور اگلے دن جس وقت ووٹنگ کہتے ہیں ووٹنگ کی رات مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایم این اے لاجز میں تھے. ذوالفقار علی بھٹو بغیر پروٹوکول کے اکیلے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھو تو وہ سب حیران ہو گئے. کمرے میں بیٹھے وہ کہنے لگا میرے پاس سیکورٹی کوئی نہیں ہے، میں اکیلا آیا. آج مجھے پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہ سمجھے، آج مجھے یہ سمجھے کہ حضور کے ایک امتی نبی کے وارث عالم سے سوال پوچھنے آئے. مجھے بتائیں میرے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے، یو این کا دباؤ ہے، قادیانیوں کا دباؤ ہے، میری اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت قادیانی موجود ہے، ان سب کا دباؤ. لیکن اس کے باوجود میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ زندگی میں اور کوئی کام پتہ نہیں حضور کے لیے کیا یا نہ کیا، لیکن یہ کام کر جاؤں. مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ کیا کل قیامت میں مجھے حضور پاک کی سفارش ملے گی اگر میں یہ کام کر جاؤں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. یار میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا بھی پیپل پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پر میں ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم اس نے اس مسئلے پر پیپلز پارٹی کا نہیں ختم نبوت کے مجاہد کر کے کام کیا. اور مجھ سے فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا کہ جی ہاں یہ تو حضور پاک کی ختم نبوت کا آپ کو مجاہد ہونے کا ثواب اور رسول اللہ کی سفارش کے استحقاق کی چیز ملے گی، کہتے ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا. کہا بس میں کھانے پینے نہیں آیا تھا، میں جا. اور صبح جب یہ قانون بنا اور وہ یہ ساری ترتیب ہوئی اور قومی اسمبلی کے سارے ممبر موجود تھے، ضلع کے ہر ڈی سی کو پابند کر کے کہہ دیا گیا تھا کہ ہر ممبر کی حاضری لازمی ہے، تو انہوں نے اس کی حاضری کو یقینی بنوایا تھا. جب ووٹنگ ہوئی تو اس وقت کے سپیکر نے یہ لفظ کہا کہ حضور پاک کی اس ختم نبوت کے قانون کے ساتھ کون کون تائید کرتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے تائید والوں کے ہاتھ لے لیں گے، بعد میں انکار والوں کے لے لیں گے، پھر گنتی کر کے فیصلہ کریں گے. لیکن توسا کے غیورو اس وقت یوں نہیں ہوا. اس وقت رسول اللہ کی ختم نبوت کا معاملہ یوں ظاہر ہوا کہ جب کہا کون کون تائید کرتا ہے، ہر مسلمان نے بھی ممبر نے ہاتھ کھڑا کیا، اقلیتی ممبروں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. اور جب انکار کی بات آئی کوئی ایک ہاتھ بھی وہاں نہیں. یہ وہ دن ہے 7 ستمبر 1974 جب اسلام جیت گیا اور کفر ہو گئی. بات اب سنیے، جیسے حضرت نے فرمایا نا میں 3 باتیں کر کے پھر نتیجہ، اب میں بھی پوری گفتگو کا نتیجہ دے رہا تو جواب دے دوں. پورا جواب نہیں آیا.
دے دے دو جواب. آپ برداشت نہ بھی کرو تب بھی دے دو. تو سے 2 روٹیاں فجر ناشتے زیادہ کھانا بات میں حق کر کے جاؤ. کئی وجوہات ہوں گی، اس میں ایک وجہ یہ بنیادی وجہ، جیسے شعر ہوتے ہیں اس میں بیت الغزل ایک خاص شعر ہوتے ہیں، تو یہ میں بیت الخلاصہ بتا رہا ہوں، بیت الدلائل میں بیت الدلیل دے رہا ہوں. ایک بنیادی وجہ، اس وقت ہمارے پاس ساری قوتیں تھیں 1953 میں. خانقاہ کی طاقت، تبلیغ کی طاقت، تعلیم کی طاقت، تدریس کی طاقت، تجوید کی طاقت، مساجد کی طاقت، مدارس کی طاقت، ساری طاقتیں تھیں. پر قومی اسمبلی میں ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں تھی. لیکن جب اب 1974 کا وقت آیا تو ہزارہ کے غیوروں نے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیوروں نے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا. اس وقت سیاسی قوت جب ساتھ ملی ان سب قوتوں کے، خدا کی قسم ایسے قانون بنا جیسے قانون بننے کا. اس بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی سیاسی قوت جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرو. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، توجہ رکھو. یہ جو آج جملہ بولا جاتا ہے کہ عالم کی قدر کرو، تبلیغی جماعت کا ہے، بڑا اچھا ہے، دین سکھاتا ہے. عالم کی قدر کرو، مسجد کا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے. عالم کی قدر کرو، منبر کا خطیب ہے، خطابت سناتا ہے. عالم کی قدر کرو، خانقاہ کا پیر ہے، اللہ اللہ سکھاتا ہے. سیاسی عالم کو چھوڑو، سیاسی عالم کو اسلام کی فکر نہیں ہے، اسلام آباد کی فکر ہے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، اے سن مجھے بتا، یہ مرزائیوں کا مسئلہ حل کس نے کرایا تھا؟ وہ بھی تو سیاسی علماء تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جملہ قادیانیوں کا ہے. سب سے پہلے جملہ قادیانیوں نے بولا ہے کہ باقی علماء کی قدر کرو، سیاسیوں کو چھوڑو. کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہماری منجی ٹھوکی ہے تو سیاسی مولوی ٹھوکی. انہیں پتہ ہے. مجھے ایمان سے بتا، اس وقت ناموس صحابہ بل، ناموس اہل بیت بل پاس ہوا ہے، اس میں کوئی سیاسی علماء کا کردار نہیں ہے. بولیے بولیے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو مجھے جواب دیجئے، کیا اس میں علماء کا کردار نہیں ہے؟ جب ہے، اس کے بعد یہ پچھلی خناس گورنمنٹ کا ایک خناس فرد بھی بیٹھا تھا، آج تک نہیں پتا کہ اس نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے اس پہ. مجھے بتاؤ جب ان کی پوری گورنمنٹ کا لاؤ لشکر وہاں موجود ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ ابھی تو ان کا ایک ہی فرق ہے. میرے دوستو اس لیے کہتا ہوں اپنے سیاسی علماء کی طاقت کو مضبوط کرو. خدا کی قسم ختم نبوت پہ پیرا بھی دیں گے، عظمت صحابہ پہ پیرا بھی دیں گے، ناموس اہل بیت پہ بھی کرو گے انشاءاللہ. حضرت مولانا امان اللہ صاحب یہاں ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی، جمعیت علماء اسلام کے بھی ذمہ دار ہیں. یہ ہو گئے، یہ باقی کینڈیڈیٹ جمعیت علماء کے ہو گئے. آپ ساتھ چلو گے؟ ان لوگوں نے مجھے نہیں کہا کہ میری الیکشن کی کمپین چلانا میرا اللہ جانتا ہے. یہ میرا اسلامی فریضہ ہے، یہ میرا اسلامی رسپانسیبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ اگر لوگ بات سننے آئے تو حق بات انہیں بتائی جائے. آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. شاید آپ کے دماغ میں خیال آئے کہ مولانا بھول رہے ہو، سیاست تو فضول لوگوں کا کام ہے. مولوی دا کام میں پٹکا پاوے، داڑھی رکھے، نماز پڑھاوے، یہ انہاں خواہ مخاطر لوگ اج ون پاوے، کیڑا فائدہ تھیا؟ ہو سکتا ہے مجھے کوئی میرا سادہ بھائی کہہ دے تو میں نے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سنو، وہ گندے لوگ بنے تب ہیں جب تم جیسے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے جنہیں دین کا کوئی عطا پتہ نہیں. گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ، وہاں صاف پانی ڈالے تو گندا نکل جائے. آپ علماء کو بھیجیں، وہ گندی فیلڈ نہیں رہے گی. نمبر 1. نمبر 2، ایک آخری طور پر حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں جس نبی کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقه نبی وانه لا نبی بعدی فسیکونوا بعدی خلفاء فیکثرون. فرمایا اے لوگو، انبیاء کرام آتے
آخری آقا، آخری نبی ہے، آخری سیاستدان ہے، میرے بعد نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک منٹ جزاک اللہ۔ صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ حضور پاک نے حالیہ کو مقالیہ انداز میں فرماتے ہوئے یوں حال کے درجے میں بیان فرمایا کہ فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُونَ۔ لوگو سیاست اسلامیہ کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ کھلا ہے، میرے بعد علماء آئیں گے اور میرے وارث۔ تو عالم کو نبی نے اپنی سیاست اسلامیہ میں وارث قرار دیا ہے، غیر عالم سیاست کرے گا، علماء کے ماتحت رہ کے کرے گا، علماء خود سیاست فرمائیں گے، یہ پیغمبر کا دیا ہوا فریضہ ہے منصب۔ میرے دوستو اس لیے ذہن میں رکھنا، تمہیں حق بات سمجھی اور حق بات میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔